حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوبرو جوان تھا جسے قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند ہی دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اسی لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن ہی سے میرا رویہ اور میرا لہجہ اس کے ساتھ کافی حد تک سخت رہا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن ہی میں اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ بھی کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے قتل جیسا جرم کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھنونا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو پھر یہاں کیسے؟ اس نے کہا کہ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں، وہ ان سب کو اپنا کمال اور اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک با اثر انسان نے قتل کر دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں پہنچ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا۔ میں نے پوچھا تو تمہارے گھر والوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن وہی بات اس معاشرے میں کہ لوگ بھی ڈر کے مارے اس کا ہی ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو، جو ڈرانے والا ہو۔ وہ پھر سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے؟ اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بھی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس نے پر یقین لہجے میں مجھے یہ جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس